آخر کار امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا، اور نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کا جو صدر ہے نکولس مدورو ان کو بھی گرفتار کر دیا۔ نکولس مدورو کے علاوہ ان کی بیوی کو بھی گرفتار کر دیا۔ اب اس حملے کی کیا تفصیلات ہے، کس طرح پلان کیا گیا تھا، کون سے ہیلی کاپٹر، کون سی جہازوں کا استعمال کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس حملے کا مقصد کیا تھا، کتنے ٹائم سے یہ حملہ پلان کیا گیا تھا، یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے حملے کی بات کرتے ہیں جس کو امریکہ نے آپریشن ایبسلیوٹ ریزالو کا نام دیا ہے۔ آپریشن ایبسلیوٹ ریزالو رات کے 1 بجے شروع ہوتا ہے 3 جنوری 2026 کو۔ 1 بجے سب سے پہلے ان کی جو نیول شپس ہے وہ وہاں سے اٹیک شروع کرتے ہیں۔ ان کے جو اٹیک ہیلی کاپٹر ہے جس میں بلیک ہاکس وغیرہ شامل ہے، ان کے کچھ ڈرونز، ان کے سرویلنس ڈرونز، ان کا AI سسٹم، یہ سارا ان چیزوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد، مطلب 2 بجے کے آس پاس، اس کے بعد US کی جو نیول فورسز ہے اور ان کا جو ایئر فورس ہے وہ وہاں پہ پراپرلی انٹری مارتی ہے۔ پہلے تو وہ وہاں پہ مختلف علاقوں کی بمبنگ کرتی ہے، جو ان کا کیپٹل اسٹیٹ ہے ان کے اوپر بمبنگ کرتی ہے، ان کے علاوہ 3-4 اور اسٹیٹ کے اوپر بھی بمبنگ کرتی ہے۔ اس کے بعد US کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے CIA اور NSA وغیرہ کی ہیلپ سے وہ وہاں پہ نکولس مدورو کی جگہ کو لوکیٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ ایگزیکٹلی کون سے پوائنٹ پہ ابھی تعینات ہے۔ اس کے علاوہ US نے جو حملہ کیا تھا وہ موسٹلی ڈیفنس سسٹم پر اور اس کے علاوہ ان کی جو ملٹری ایئر بیسز تھے وہاں پر حملہ کیا گیا تھا۔ جب ڈیفنس سسٹم کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا تو اس کے بعد وہ وہاں پہ انہوں نے پراپرلی انٹری ماری۔ پھر نکولس مدورو کو کیپچر کرنے کا آپریشن تقریباً 3 بجے رات کو شروع ہوتا ہے۔ نکولس مدورو اس ٹائم وہاں پر کسی ایک ملٹری کمپلیکس میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک اسپیشل جگہ پر۔ وہاں پہ US اسپیشل فورسز کی جو ایک ٹیم ہے ڈیلٹا فورس کی، وہ وہاں پر انٹری مارتی ہے، اور انٹری مارنے کے بعد وہ وہاں پر جا کر نکولس مدورو اور ان کی وائف کو وہاں سے گرفتار کرتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کا جو ایک اسپیشل نیول شپ ہے US کا، USS آئیو جیما کے نام سے، وہاں پہ ان کو بٹھا کر امریکہ لے کر آیا جاتا ہے۔ اب امریکی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ نکولس مدورو کے خلاف امریکہ کی جو سرکار ہے وہ کارروائی کرے گی اور وہ فیصلہ دے گی کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب نکولس مدورو کو کیپچر کرنے کے بعد وینزویلا کی جو سرکار ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر امریکہ نے آ کے قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی سرکار کا کہنا ہے کہ ٹیمپرری یعنی عارضی طور پر وہ اب وینزویلا کی حکومت کو چلائیں گے۔ اس کے علاوہ وینزویلا کے جو آئل ریزرو ہے اس کو بھی امریکہ خود ہی ہینڈل کرے گی۔ دنیا کا کہنا ہے، وینزویلا سرکار کا کہنا ہے کہ امریکہ کے حملہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف وینزویلا کے جو آئل کے ذخائر ہیں ان کو حاصل کرنا تھا۔ اب اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی سرکار کا کہنا ہے کہ ایک تو وینزویلا کی جو سرکار ہے یہ صحیح الیکٹڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئی ہے، دھاندلی وغیرہ کر کے آئی ہوئی ہے، اور اس سے بھی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر ڈرگز وغیرہ وہاں سے اسمگل ہوتے ہیں۔ لیکن خیر، ڈرگز تو ملکوں میں اسمگل ہوتا ہے دوسرے ملکوں سے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو سرکار ہے، ان میں بیٹھے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ سارے اس چیز کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب انہی لوگوں کی سرپرستی میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ٹائم وائز تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ 1 بجے آپریشن شروع ہوتا ہے، 2 بجے پراپرلی وہ وہاں پہ اٹیک شروع کر دیتا ہے، ایئر سٹرائکس کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے اور مختلف ٹیکنالوجیز AI وغیرہ کے ذریعے۔ اس کے بعد وہاں پہ 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک یہ ساری چیزیں چلتی ہے، مختلف سٹیٹس میں یہ حملے کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آخر میں 3 بجے جو نکولس مدورو کا کیپچر کرنے کا آپریشن تھا وہ شروع ہوتا ہے۔ 3 سے لے کر 3:30 بجے تک یہ آپریشن جاری رہتا ہے۔ اسی دوران نکولس مدورو اور اس کے وائف کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 4:20 پر ڈونلڈ ٹرمپ اناؤنس کرتے ہیں ساری دنیا کو کہ ہم نے نکولس مدورو کو کیپچر کر لیا ہے اور ہمارا جو آپریشن تھا وہ کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ آخر کار نکولس مدورو کے ساتھ کیا کرے گی؟ کیا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا؟ کیا یہ آپریشن صرف اور صرف آئل کے بیس پہ کیا گیا تھا، آئل کی ریزرو کے بیس پہ، یا اس کے علاوہ جینونلی وہاں پر سمگلنگ کے یا اور طرح کے مسائل تھے؟